اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حمید میں ارشاد فرمایا، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین پر نسل در نسل انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں ان لوگوں کو جگہ دے گا جو اس میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کریں گے۔ تو ان سب چیزوں سے بلند ہے جن کو وہ تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں اور تیری حرمت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کو دکھائے اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی علم نہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس نے کہا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور تم دونوں اس میں جہاں چاہو خوشی اور مسرت کے ساتھ رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں وہاں یعنی کہ جنت سے پھسلایا اور جس میں وہ تھے وہاں سے نکال دیا۔ ہم نے کہا تم سب آپس میں دشمنی کے ساتھ نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین پر تمہارے لیے ایک وقت تک رہنے کی جگہ اور تفریح کا سامان ہوگا۔ پھر آدم نے اپنے رب کی طرف سے کلام حاصل کیا، اس کے رب نے اسے معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب اس جگہ یعنی جنت سے اتر جاؤ، پھر جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے اور جو میری ہدایت پر چلے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن حمید میں نازل فرمایا، اور یقیناً ہم نے آپ کو آپ کے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا اور پھر آپ کو انسان کی شکل و صورت دی۔ پھر ہم کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس اس جنت سے اتر جا، یہاں تکبر کرنا تیرے بس کی بات نہیں ہے، نکل جا، تو ذلیل اور رسوا ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں مہلت دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں تیرے صراط مستقیم پر ان انسانوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے
ان کے دائیں بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، وہ تیرا شکر نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت سے ذلیل اور خوار ہو کر نکل جا۔ ان انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو یقیناً میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جس طرح چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو کچھ پہلے ان سے چھپا ہوا تھا اسے کھول دے۔ اس نے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہا، بے شک میں تم دونوں کی خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اس نے دھوکے سے انہیں گمراہ کیا۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا تو جو کچھ ان کی شرمگاہوں سے چھپا ہوا تھا وہ ان پر ظاہر ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ ان کے رب نے انہیں پکار کر کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی آدم، حوا اور شیطان۔ یہاں سے نیچے اتر جاؤ، زمین پر ایک وقت تک تمہارے لیے رہائش اور تفریح کا سامان ہوگا، اور فرمایا، اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔